بچوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غزل نمبر 2 پڑھیں گے جس کے شاعر ہیں میر درد۔ پہلی بات، شاعری میں ہمیں کئی اشعار ایسے بھی مل جاتے ہیں جنہیں سن کر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاعر نے یہ بات کس سے کہی ہے یا کس کے تعلق سے کہی ہے۔ عشق الہی میں کہے گئے اشعار کو عشق حقیقی کا نام دیا گیا ہے۔ محبوب سے تعلق کی بات عشق مجازی کہلاتی ہے۔ بعض اشعار دونوں مفاہیم کو ادا کرتے ہیں، مفاہیم مفہوم کی جمع۔ یہ صوفیانہ شاعری کا طرز اظہار ہے۔ صوفیانہ، صوفی جیسا، زاہد، عابد۔ تصوف کا مقصد خدا اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ میر درد کے اکثر اشعار تصوف کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تصوف دل سے خواہشوں کو دور کر کے خدا کی طرف دھیان لگانا۔ عشق الہی، اللہ تعالیٰ کا عشق، اللہ کے عشق میں ڈوب جانا۔ جان پہچان، میر درد کا نام سید خواجہ میر تھا۔ وہ 1721 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ درد نے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ جوانی ہی میں درویشی اختیار کر چکے تھے۔ فکر و خیال اور سیرت و عمل کے اعتبار سے ان کی زندگی پاکیزگی کی مثال تھی۔ صوفیانہ شاعری میں درد کا ایک ممتاز مقام ہے۔ ان کے اردو دیوان میں تقریباً 1500 اشعار ملتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی اور روانی کے ساتھ پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے۔ 1785 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اب یہاں دیکھیے، ممتاز کے معنی ہے مشہور، اعلیٰ، درویشی، درویشوں جیسا۔ فکر و خیال، یہاں پر واو عطف استعمال ہوا ہے، فکر و خیال، فکر کے ساتھ واو کو جوڑ دیں گے۔ غزل دیکھیے، عشق ہر چند میری جاں صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہیں، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ ہم نشیں پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہے پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا، واللہ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا، واللہ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ عشق ہر چند میری جاں صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ ہر چند، ہر حال میں، صدا ہمیشہ، یہ سین سے صدا ہمیشہ ہے اور سوا سے صدا آواز۔ جی کھانا، تکلیف دینا، پریشان کرنا۔ لذت، مزہ، لطف۔ ایمان والوں کے دل میں اللہ پاک کی شدید محبت ہوتی ہے، اور محبت کا اگر ایک ہی لفظ میں خلاصہ بتایا جائے تو وہ عشق ہی بنتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ اپنی جان سے، اولاد سے، مال سے اور ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق آسان نہیں، اس میں کبھی کبھی پریشانیوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پر حالات آتے ہیں، وہ محبوب کی طرف سے آزمایا جاتا ہے۔ ان تمام دشواریوں کے باوجود وہ اپنی راہ سے نہیں ڈگمگاتا۔ اس میں ایک ایسا لطف ہوتا ہے، ایسی لذت ہوتی ہے جو دل عاشق کو عزیز ہوتی ہے، اور ہر وقت اس لذت کے احساس میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ عشق کی کسک اور تڑپ میں جو لطف ہے اسے سوائے ایک عاشق کے کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔
आह कब तक मैं बकूं तेरी बला सुनती है बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। आह कब तक मैं बकूं तेरी बला सुनती है बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। तेरी बला सुनती है यहाँ मुराद है तू नहीं सुनता। बकू यानी कहूँ, कब तक मैं बड़बड़ करते रहूँ। इस शेर में शायर अपने महबूब यानी अल्लाह ताला से मुखातिब है और कहता है कि मैं यकसुई दिल जमई और पूरे यकीन व एतमाद के साथ तुझसे मोहब्बत और तेरी इबादत करता हूँ, लेकिन जब मुझ पर कोई हालात या आजमाइशें आती हैं तो बेवकूफ़, नादान और काफिर तरह तरह की बातें करते हैं और मेरा दिल भी मुझे लोगों की जो बातें सुनवाता है उसका शिकवा भी मैं तुझसे करता हूँ, लेकिन शायद किसी मसलहत के तहत तू सुनी अनसुनी कर देता है। हमनशी पूछना उस शौक़ की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी को मेरे भाता है। हमनशी पूछना उस शौक़ की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी को मेरे भाता है। शौक़ निडर, बेबाक, दिलावर, चालाक। जी को भाना, पसंद आना। हमनशी दोस्त, साथी, यार। शायर अपने दोस्त से मुखातिब होकर कहता है कि तू मुझसे उस शौक़ अल्लाह ताला की खूबी न पूछ, क्योंकि वो बेइंतहा खूबियों वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए है। वो अपनी ज़ात और सिफ़ात में वाहिद है। उसकी कुदरत और कारीगरी हर चीज़ में अयां है। गर्ज़ मैं तुझे क्या बताऊं कि मुझे उससे इश्क क्यों है। शायर अपने दोस्त से मुखातिब होकर कहता है कि तू मुझसे उस शौक़ अल्लाह ताला की खूबी न पूछ, क्योंकि वो बेइंतहा खूबियों वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं। वो अपनी ज़ात और सिफ़ात में वाहिद है। उसकी कुदरत और कारीगरी हर चीज़ में अयां है। गर्ज़ मैं तुझे क्या बताऊं कि मुझे उससे इश्क क्यों है। बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे, आप खुश होवे है फिर आप ही घबराता है। बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे, आप खुश होवे है फिर आप ही घबराता है। सुलझी यानी सुलझना, हल होना। आप ही खुश होवे यानी खुद ही खुश होता है। शायर का दिल बड़ा अजीब व गरीब है। कभी उसका दिल खुश होता है तो कभी उदास। शायर दिल की इस कैफियत को समझने से खासिर है कि दिल किस बात से खुश होता है और दिल जब घबराता है तो उसकी घबराहट की वजह क्या है। वो कहता है कि हमने दिल की बात को सुलझाने की कोशिश की मगर थक हार कर बैठ गए। जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, दिले दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, दिले दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। कूचा गली, मोहल्ला, बस्ती। दिले दुश्मन ये इजाफी तरकीब है, यहाँ मतलब दुश्मन का दिल। शायर दोस्ती में ईमानदार और वफादार है। वो दोस्त के साथ आजिज़ी और इनकिसारी से पेश आता है लेकिन दोस्त का तर्ज अमल शायर के साथ ठीक नहीं है। वो शायर के साथ बेतवज्जही और बेइतनाई बरतता है और इसके दिल को ठेस पहुंचाने का कोई मौका नहीं गंवाता। दोस्त की इन हरकत से नाराज़ होकर शायर
شاعر ہمیشہ کے لیے دور جانے کا ارادہ کرتا ہے، لیکن شاعر کی مجبوری یہ ہے کہ اس کام میں اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ شاعر کو اس کے دوست کے کوچے میں لے جانے کے بہانے پیدا کرتا ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے، کوچہ، گلی، محلہ، بستی اور دل دشمن، یہ یہاں پر اضافی ترکیب ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، یہ غزل کا مقطع ہے۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا، واللہ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا، واللہ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ دام، جال۔ درد یہاں پر شاعر کا تخلص ہے۔ اب یہاں پر دام ذو معنی لفظ ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک دام سے مراد قیمت، مول، اور دوسرا یہاں پر جو اس شعر میں جو دام کے معنی ہے وہ ہے جال، پھانسنا۔ مطلب عربی زبان میں حرف واو قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے والعصر قسم ہے زمانے کی، والتین قسم، والزیتون قسم ہے زیتون کی۔ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے یا اللہ کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، مثلاً اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ غزل کے مقطع میں شاعر دوست کو خدا کی قسم کہہ کر یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ شاعر کے جذبات کی قدر کرے کہ وہ دوست کو چاہتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ دوست نے اسے بڑے چالاکی سے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شاعر بے وقوف یا نادان تھا، جبکہ وہ بہت چالاک اور آزاد فطرت انسان ہے۔ اس نے تو صرف دوست کے ساتھ مروت سے کام لیا ہے، اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو شاعر سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ وہ ایک آزاد فطرت انسان ہے۔